اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ انتم عالم بامور دنیاکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی روایت کے اوپر حضرت کی شرح چل رہی ہے کئی دنوں سے کہ دنیاوی چیزیں تجربات کی بنیاد کے اوپر ہر روز نئی شکلیں نئی صورتیں لائیں گی، اور قرآن میں اور حدیث میں اصول کے طور پہ اس کا قیامت تک آنے والی چیزوں کا وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں تفصیل سے ان کی آ گئی ہے۔ ہر روز نئی آن نئی شان کے ساتھ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں کسبی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو اصل وہ ہے فہم وہ وہبی ہے، اور اس کے اندر جو کمال اور جو گہرائی اور اس عمر اس فن میں مہارت وہ وہبی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی ہے، تخلیق فرمائی ہے، پھر اس میں تفکر و تدبر کی بتائی گئی ہے کہ تم لوگ جو ہے اس میں ایک فکر کرو، ہر روز نئی آن نئی شان کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اسی طرح ٹیکنالوجی وغیرہ کو حاصل کرنے کی اور ان کو اپنے اندر منتقل کرنے کی اور اپنے اور انسانوں کی فائدے کے لیے اس کے استعمال کی یہ ساری ترغیب دی گئی ہے۔ اسی پہ حضرت فرما رہے ہیں کافی چیزیں تھیں، اور مجھے حیرت ہے کہ بہت سے دوست کہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ ہوتا تو حضرت ہی کے چیزوں میں ہے کہ وہ کیوں اس کو حذف کر دیتے ہیں یا ڈاٹ کر کے جو ہے وہ اس کو یہ کر دیتے۔ 182 صفحہ اور 83 کی ہم شروع میں اس میں آئے تھے کہ اس کی کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں کو مسلم شریف کی اس حدیث کے اس میں حضرت نے تفصیل سے بیان کر دی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اللہ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو، جس کا حاصل یہ ہے کہ تجربات کو جاننا نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری حقائق کا علم ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء کو سلطنت عطا ہوئی، تو جن انبیاء کو سلطنت عطا ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انتظام سلطنت و تدبر ہر کبھی کامل چیز عطا ہوئی، تدبیر حرب و صلح بھی کامل عطا ہوئی کہ کس موقع پہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بھی تھے، جیسے پہلے بھی انبیاء سلطان ہوئے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام ظاہری سلطان نہ تھے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر وہ بھی سلطان ہوں گے۔ آخری زمانے میں دجال کے فتنے میں ان کی آمد کا مسلمانوں کو یقین ہے، ایمان ہے، وہ اٹھا لیے گئے تھے وہاں اپنے دور میں، اور وہ آسمانوں سے واپس تشریف لائیں گے شام کے علاقے میں، دمشق میں، مسجد امیر معاویہ رضی اس میں، تو اس وقت پھر ان کو اللہ پاک سلطنت بھی عطا فرمائیں گے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش جھنگ کا اس طرح انتظام فرمایا کہ اس گھاٹی پر اچانک ایک گھاٹی پر ایک دستہ فوج مقرر فرما دیا، اور اس طرف سے کچھ کفار نہ آ سکے۔ یہ ساری جنگی تدبیریں، سارے اسلحہ سازی، اور میں اکثر بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدید اسلحے کے عاشق تھے، جہاں سے ملتا تھا دالت، کیا کہتے ہیں، الحکمت دالت مومن، یہ پونجی ہے، جہاں سے ملتی ہے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑی وہ جو ہے
احد کے مارکے کے یہ ذکر ہو رہے ہیں. کفار کو شکست ہوئی اور ان کو جھنڈا بھی زمین پر گر پڑا. 7 دفعہ اس کو اٹھایا گیا مگر ہر دفعہ سرنگوں ہوا اور کفار بری طرح بھاگے. وہ جو احد کی اس میں جو تھا وہ اس کی حضرت سارے فرما رہے ہیں. اب اس دستے فوج میں جو گھاٹی پر متعین تھا اختلاف ہوا. اکثر کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے بھائیوں کو پورا غلبہ حاصل ہو چکا ہے اور وہ کفار کے تعاقب میں جا رہے. ہم کو بھی اب جہاد و غنیمت میں حصہ لینا چاہیے. ان کے بڑے نے افسر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں پر بدو اجازت کے ہٹنے سے منع فرما دیا, تم کو یہاں سے نہ ہٹنا چاہیے. مگر بجوز 10-5 آدمیوں کے کسی نے افسر کی رائے نہ مانی اور زیادہ تعداد وہاں سے ہٹ کر قتال و غنیمت میں مشغول ہو گئی. یہاں سے آپ کو کثرت رائے کی حقیقت واضح ہوگی کہ کثرت رائے کا ہمیشہ حق پر ہونا ضروری نہیں. یہاں اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ اب صحابہ کا یہ خیال تو نہ تھا کہ اگر ہم غنیمت جمع نہ کریں گے تو غنیمت سے ہم کو حصہ نہ ملے گا, کیونکہ شرکت غنیمت کے لیے شرکت جنگ لازمی نہیں. غنیمت میں محافظان فوج کو بھی شریک کیے جاتے ہیں, حالانکہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے, بلکہ ان حضرات کو یہ خیال ہوا کہ بدون شرکت جنگ کے شاید ہم کو جہاد کا ثواب نہ ملے یا کم ملے. اس خیال سے وہ گھاٹی چھوڑ کر تعاقب میں اور مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے. اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہوئے تھے, بلکہ کفار کے ساتھ تھے اور جنگ آزمودہ وہ ہمیشہ سے تھے, یعنی جنگی ماہر تھے. چنانچہ اس وقت بھی ان کے جاسوس بہت چھٹے ہوئے تھے اور یہ ان کی جنگی قابلیت کی دلیل ہے کہ مارکے کے وقت بھی جاسوسی محکموں کو اپنے فرائض انجام دینے پر مامور کر رکھا تھا. یہ ان حضرات کی سیرت ہے کہ جو آج کل ہمارے پاس ایسے ہی کی شکل ہے, جس نے سارے عالم کو عاجز کر رکھا ہے اور مسلسل وہ ریٹنگ میں پہلے نمبر پہ آ رہی ہے 10 اور دیگر جاسوس ایجنسیوں کے مقابلے. اس وقت جب کہ کفار بھاگے جا رہے تھے, مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے, حضرت خالد کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کے اب پیچھے کی جو ہے گھاٹی وہ مسلمانوں کے پیچھے کی جو گھاٹی ہے وہ خالی ہو چکی ہے, یعنی وہ مورچہ انہوں نے خالی کر دیے ہیں. مسلمان آگ کی گھاٹی خالی کر چکے. یہ سنتے ہی حضرت خالد نے اپنے کافی تعداد سواروں کو ساتھ لے کر گھاٹی کا رخ کیا اور 5 صحابی جو ہم موجود جمے ہوئے تھے ان کو یہ تحقیق کر کے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا. حالت دیکھ کر کفار کا باقی ماندہ لشکر بھی بھاگتے بھاگتے رک گیا اور اس نے مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. اب مسلمان 2 طرف سے گھر گئے اور سخت مصیبت میں سامنا ہوا. اس حالت میں شیطان نے بھی پکار دیا کہ معاذ اللہ ان محمد قد قتل الا ان محمد قتل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہو گئے ہیں. اس آواز کا صحابہ کے کانوں میں پڑنا تھا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے, کیونکہ صحابہ کا جمنا تو دل کے تابع ہے. جب دل ہاتھ سے نکل گیا تو قدم کیوں کر جمتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ علیہ سید الکائنات و اکرم مخلوقات صلاۃ تسبق الغیات. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.